نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركتهن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صدیق اب سے حسن و کمال محمد فاروق ذل جاو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خواب پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے یہ حوث نہ دے وہ ہوا نہ دے شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں کوئی اور درد خدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا اسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے عرش پہ دھوم مچی وہ مومن صالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا برادران اسلام کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے اللہ جل جلالہ وعز جمالہ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا لاکھوں درود اور سلام بحضور سرور کونین سلطان دو جہاں امام الانبیاء سید الانبیاء شفیع المرسلین شفیع النبیین شفیع امم تاجدار دو جہاں وسیلہ بے کساں دستگیر جہاں غم گسار زماں احمد مجتبیٰ حضور جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ
وعلی آلہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی اہل بیت پر، آپ کے صحابہ پر اور رہتی دنیا تک آپ سے محبت کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ برادران اسلام، حضرت قبلہ مولانا ابو محمد جامی رضا صاحب دامت برکاتکم القدسیہ والعالیہ اور آپ جی کی مسجد شریف کی انتظامیہ نے سالانہ بزم کا انعقاد کیا، جس میں سادات معزز و محتشم طلباء کرام اور نہایت واجب التعظیم حضرت مولانا محمد عثمان صاحب، دیگر ثنا خانان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ حضرات تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ یقیناً آپ حضرات گزشتہ رات سے پھر آج دن سے تھکاوٹ کا شکار ہوں گے۔ میں مختصر وقت میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر ایک کو استاذ گرامی کے ساتھ ایک اپنی اپنی کیفیت ہے۔ بعض سنگی ان کی تقریریں سن کر ان پر فدا ہوئے، بعض نے ان کا چہرہ دیکھا، بعض ان کی خدمت میں رہے، سبق پڑھا۔ ہمارا حضرت قبلہ استاذ گرامی کے ساتھ کوئی اور ہی تعلق ہے، پھر ہر ایک کو پھر اسی حساب سے تکلیف بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ آپ غم کی کیفیت میں کندھا پاویں سانجی من پیڑاں تے اپنی اپنی ہوندی، تو اللہ تعالیٰ ان کی برزخی زندگی کو بہتر سے بہترین بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذہنی معذوری سے نجات عطا فرمائے۔ برادران اسلام، میں شخصیات پر زیادہ گفتگو نہیں کرتا، اس سے سامعین کے ذہن میں یہ بات بیٹھنے کا امکان ہوتا ہے کہ شاید ان کے استاذ ہیں تو بار بار انہی کا نام لے رہے ہیں، لیکن آج جگ نے دیکھا ایک مخلوق وہ ہے جو آپ نے دیکھی ہے اور ایک دیکھنے والوں نے دیکھی۔ بات گنتی کی نہیں ہے کہ کتنے لاکھ تھے یا کتنے ملین تھے، لاکھوں کی تو گنتی رہی نہیں ہے جی، یہ تو اب مسئلہ کروڑوں کا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ جو انہیں تیقن تھا اس بات پر کہ مالک کنڈ نہیں لگن دیندے، او بس اج مالکہ نے ہلکی جی جھلک دسی ہے، ویکھ لے پھر اسی کنڈ نہیں لگن دیندے، بس یہ خلاصہ ہے۔ اور اگر یہ جملہ کسی کو پسند نہ آئے تو وہ ناراض نہ ہو، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کی بات ہر ایک کو اچھی لگے۔ میرا تو یہ دل کہتا ہے کہ آج استاذ گرامی کے استقبال کے لیے حضور غوث پاک بھی آئے ہوں، کیونکہ حضور غوث پاک محی الدین ہے۔ دین کو آپ نے از سر نو دوبارہ کھڑا کیا جی، از سر نو۔ دین کی اقدار پیچھے چلی گئی تھی، دینیات پر حملے ہو گئے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ڈٹ کے ناموس رسالت پر پہلا دیا، ڈٹ کے۔ داماد اور چوکیدار یہ ہر ایک کو کوئی نہیں بناتا، یہ چن کے بنائے جاتے ہیں۔ جس کو بیٹی دینی ہوتی ہے اسے چنا جاتا ہے، اگو بعد جے خراب نکل آئے تو ہور گل ہے، مگر زمانے میں بندہ فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح
چوکیدار بھی چن کے رکھا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عیسائی بڑبولا خطیب تھا، مجمع پر گرفت تھی تو تقریر کر رہا تھا، تو کہتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ سب سے افضل ہمارے نبی ہیں، تو انہوں نے تو مردے تو نہیں زندہ کیے، نبی تو ہمارے سب سے افضل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے مردے بھی زندہ کیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر جا رہے تھے تو یہ بات سنی، آپ نے فرمایا تو پڑھیا نہیں ہے، ورنہ انہوں نے زندہ کیتے ہیں، تو کتابیں نہیں پڑھیاں۔ جس پیالے میں حضور علیہ السلام کھانا کھاتے تھے وہ پیالہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا، جس پیالے میں حضور کھانا مبارک تناول کرتے تھے، پوری حیاتی میں صرف 63 کلو اناج حضور علیہ السلام نے استعمال کیا، قریب قریب۔ تو بلکہ وہ اس کی تسبیح حضرت صدیق اکبر سنتے تھے، فاروق اعظم بھی سنتے تھے۔ ہاکذا نقلہ القاضی العیاض المالکی فی الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ تو آپ نے فرمایا تو پڑھیا نہیں نا، ورنہ زندہ تے کتنے نہیں، لیکن دشمن جب سامنے ہو تو پھر حوالے تو نہیں نہ دیے جاتے۔ آپ نے فرمایا کہ جڑی گل تو کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مردے نہیں زندہ کیتے، تینوں اج فقیر کم کر کے نہ دس چھڑے، تینوں میں کم نہ کر کے دس چھٹا۔ وہ تو اس کا پتا تو ویسے ہی پھٹ گیا، تو اس نے پھر ساتھ ہی سوچا، خطیب آدمی تو اس نے کہا جیسے شاید میں ہوں، تو انہوں نے بھی جذبات میں بات کر دی ہے۔ فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم ہمارے مقام کو کیا سمجھو، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے۔ حضور غوث پاک وہ ہیں جن کو رب کہتا ہے عبد القادر تینوں میری قسم میں روٹی کھا لے۔ درست العلم حتی صرت قطبا، فرماتے ہیں پتے بھی مجھے کھانے پڑے، ایک وقت آیا میں درختوں کے پتے کھاتا تھا، حصول دین کے لیے، حصول علم کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ انہیں کیا جی کر کے دکھاؤ، فرمایا چل جتے تو لے کے جانا ہے۔ میراسی دی قبر تے لے کے گیا، الجنس یمیل الی الجنس، جیسا خود تھا ایسے ہی اس نے کیا۔ آپ نے اس پر توجہ ڈالی، قبر کے اوپر۔ توجہ کی بڑی برکت ہے، توجہ یہ ہے کہ کسی کی طرف آپ اس فیض سے دیکھیں جو فیض آپ کو نصیب ہوا ہے، اور وہ فیض اگلا قبول بھی کر لے، ورنہ نگاہ تو وہی تھی جو صدیق اکبر پر بھی پڑی اور دوسرے صحابہ پر بھی پڑی اور ابو جہل پر بھی پڑی، لیکن ابو جہل نے اس فیض کو قبول ہی نہ کیا، انہیں پانڈا ہی نہیں کھولیا، نگاہ تو وہی تھی۔ میں حیران ہوتا ہوں 42 سال دیکھا جی ابو لہب نے، سگا چاچا حضور علیہ السلام کا، قریشی ہے، ہاشمی ہے، مطلبی ہے، لیکن اس کے باوجود کلمہ نہیں پڑھ سکا، اور شاداب والوں نے ایک بار بھی نہیں دیکھا اور سارے کلمہ پڑھ رہے۔ تو اپنا مقدر دیکھیے نا جی۔ تو آپ نے اس کی قبر پر توجہ ڈالی۔ توجہ یہ ہے جی کہ بلی نا جی یکسوئی کے ساتھ کبوتر کو دیکھتی ہے، کبھی یہ چیز شاید آپ میں سے کسی کے مشاہدے میں آئی ہو جو گاؤں دیہات کے رہنے والے، بلی کبوتر کو توجہ سے اور یکسوئی سے دیکھتی رہتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبوتر درخت سے گر کر اس کے منہ میں آ جاتا ہے۔ یہ بلی کی توجہ کا حال ہے، ایک جانور کی توجہ یکسوئی کے ساتھ دیکھتی رہتی ہے۔ غوث پاک نے توجہ ڈالی اور ساتھ فرمایا کم باذنی، تینوں میں کہنا باہر آ جا۔ قبر شک ہوئی، وہ تبلے باجے لے کر باہر آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں بھائی دس ان کی صلاح ہے۔ انہوں نے کہا صلاح کی یہ تیریاں تک کے اداؤں میں مرید ہو گئی۔
کلمہ، اس نے کہا حضور کلمہ پڑھائے. فرمایا بس اتنی گل سی تیری؟ کلمہ آپ نے اس کو پڑھایا، اپنے سلسلے میں داخل کیا. بعد میں وہ ڈرتے ڈرتے ایک بات پوچھے کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے میری تقدیر بدل گئی ہے، اور بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے تو وہ کم بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے، اور آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کم بِإِذْنِی کہا ہے. یعنی جناب عیسیٰ کہتے تھے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور آپ نے کہا میرے حکم سے زندہ ہو جا. فرمایا یہی تو بات تمہیں سمجھانی تھی. اس نے کہا جی کیسے؟ فرمایا یہ سمجھانا چاہتا تھا جب عبد القادر کی اتنی پاور ہے تو قادر کی کتنی پاور ہے. یہ عبد القادر کی پاور تمہیں دکھانا تھی. 50,000 بندہ سامنے آپ دے بہندا سی جی، تے سارے نو ایکو ورگی آواز آندی سی. ابھی یہ اس کا بٹن آف کر دیں سب تک آواز نہیں جائے گی. 50,000 بندہ جی، بندہ کہنا جی سمجھ نہیں آندی. میں کہا تینوں تکلیف ہو رہی ہے، بولنے والا عبد القادر ہے، پہنچانے والا قادر ہے. بندہ قادر کا بھی قادر ہے، بندہ قادر کا بھی قادر ہے، عبد القادر ہے. یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں. اور اب تو کمپیوٹرائز سسٹم ہے جی، مریدین کا کمپیوٹرائز سسٹم ہے، اس میں نام واٹس ایپ نمبر لکھے جاتے ہیں. اتنے ایسے ایک پیر ہے میں انہیں جانتا ہوں، 6 لاکھ بندہ ان کا مرید ہے کہ آج 100 بھی نظر نہیں آیا. آج بھی آپ نے، آج پیر نہیں آئے، نعت خواں نہیں آئے، باقی سارے دنیا دار گناہگار حضور دے جڑے وفادار سن تے پہنچ گئے. 100 سال میں، اس ایک صدی میں جتنا نقصان اسلام کو 2 نمبر نعت خانوں نے اور پیروں نے دیا، اتنا کافر بھی نہیں پہنچا سکتے. حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلوے میں زہر دیا گیا. کفر بڑے بڑے بھیس بدل کے آتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کس کے رنگ میں بیٹھا ہو. کفر پیسہ نہیں دیتا، خریدار نہیں، اس کو پتہ ہے اس نے پیسہ تو لینا ہی نہیں. حضرت سید محمود احمد قادری علیہ رحمہ کو زہر دیا گیا. حضرت صاحبزادہ فضل کریم صاحب کو زہر دیا گیا، انجیکشن لگا دیا گیا. اوپر جاتے جائیں تو پھر صدیق اکبر کو زہر دیا گیا. مولا علی کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا گیا. حضرت فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا. مجھے اور آپ کو گرمیوں میں ٹھنڈا دین ملتا ہے، اے سی لگے ہوتے ہیں، اور سردیوں میں گرم دین ملتا ہے، ہیٹر لگے ہوتے ہیں. اگر پنکھا خراب ہو جائے، اے سی خراب ہو جائے، لوگ کمیٹی کے مقابلے میں کمیٹی بنانا شروع ہو جاتے ہیں. تو آج تو تھے ہی نہیں جی وہ رات کو ایک رات میں 5-5 لاکھ ایک نعت خواں پر لوٹا دیتے ہیں، اور پورا سال اپنے امام کو اتنے پیسے نہیں دیتے جتنا ایک رات میں نعت خواں کو دیتے ہیں. آج تو وہ نہیں تھے. وہ کہتے ہیں ہم پاگل ہیں، ادھر جائیں، ہمارا کیا کام ہے، بس شکر ہے گیا ہے، یہ وجہ سے ساڑیاں دکانداریاں بند ہو گئی ہیں. استاد تو فرمایا کرتے تھے نا، حشر میں ہوگا فیصلہ کہ جیتا کون ہے، اور لیکن ویسے آج فیصلہ ہو گیا ہے. حامد میر جیسا بندہ جی، جیو کا باپ، وہ کہہ اٹھا ہے کہ آج جنازہ تو میڈیا کا نکلا ہے. کل تک خادم رضوی دہشت گرد تھا، اس کی تصویر نہیں آ سکتی تھی، اور آج ہر ٹی وی کی سکرین کی زینت یہ بنا ہوا تھا. کیوں؟ فرمایا بچے لگ رہے ہو تسی. تو جس طرح حضرت قبلہ استاد فرما رہے تھے، میں بھی آپ کو اب چند لوگ رہ گئے جی، امیر اہل سنت ہیں جی، چند لوگ ہیں جی، جرنیل اہل سنت ہیں، سروت اعجاز قادری، چند لوگ ہیں جی جنہیں آپ یوں گن سکتے ہیں. خدا کے لیے ان کا ساتھ دیجیے. جلسے ہمارے سب سے بڑے ہوتے ہیں، جنازے ہمارے سب سے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اسمبلی میں ہمارا کوئی بندہ نہیں. تو نظام کیسے بدلے گا؟ سب سے بڑے جلسے ہمارے، یہ تو تاریخ کا جی سب سے. اس سے پہلے ایک جنازہ ہوا ہے جی لاہور میں،
حضرت غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ، اس میں اس وقت لاہور کی آبادی 1929 میں 2 لاکھ تھی کل لاہور کی آبادی، اور جنازے میں 6 لاکھ آدمی تھا۔ رائے محمد کمال کی کتاب پڑھیں، 6 لاکھ آدمی حضرت، چونکہ وہ ربیون میں تھے، ربیون، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ ربیون کثیر، وہ ربیون میں تھے۔ 6 لاکھ بندہ، 4 لاکھ بندہ کتوں آ گیا؟ نہ ادو فیس بک سی، نہ یوٹیوب سی، نہ ذرائع ابلاغ تھے۔ فرمایا تسی نہیں جان دے، مالک تگڑے ہو بندے کھنڈ نہیں لگن دے۔ اور آج لاہور کی آبادی اگر 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ سے متجاوز ہے، ابھی لاہوری نہیں نکلے۔ ہاں لاہوری کیوں نہیں نکلے، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ ویسے بھی اقبال کہتا ہے کہ صف آرا ہوتے ہیں تو غریب، مسجد میں آتے ہیں تو غریب، ریلیوں میں جاتے ہیں تو غریب۔ لاہوری اس لیے نہیں نکلے کہ ابھی ان کے پاس پیسے ہیں، یہ ادرک خرید سکتے ہیں، یہ ٹماٹر خرید سکتے ہیں، جس دن پیسے مک گئے پھر باہر نکلیں گے، مگر اس وقت نکلنا کام نہ آئے گا۔ تو ابھی تو 10 ملین کی آواز آ رہی نا، کروڑ، یہ تو میڈیا کہہ رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میڈیا جڑی گل کہہ رہا ہے نا، وہ ادھی تو بھی ادھی کٹا کے کہہ رہا ہے۔ یہ تو بی بی سی کہہ رہی ہے، بی بی سی دی رپورٹ دا خلاصہ سن لو جی، جدوں بی بی سی کسی دے نال کھڑی ہوئے سمجھ لو اندروں یہ مخالف نے، جدوں کسی دی مخالف ہوئے سمجھ لو گڑبڑ نے کام، تے جدوں ادھی مخالفت کرے تے ادھا کام صحیح ہوئے، خبر صحیح ہوئے تے سمجھ لینا کہ اے ہون اے دا فیصلہ اسی خود کرنا ہے کہ اسی کدھر جانا ہے۔ اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے جی دیکھو جی کل تک خبر چل رہی تھی کہ ہیلی کاپٹر پر آئیں گے، تو حکومت نے انکار کر دیا کہ ہم ہیلی کاپٹر نہیں دیتے۔ حکومت نے خاک انکار کرنا تھا، ادھر بابے نے کہا اے خبردار، شاہوں کے تکبر سے بھی دم کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ فرمایا جی ہیلی کاپٹر بھیجنا سی ادوں بھیج دینا جدوں میرے دیوانے فیض آباد بیٹھے سن، یہ ادوں بھیج دے، آج سانو دے رہے ہو، جائیے تخت سکندری پر تھوکتے نہیں تھے، بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی کمی۔ یہ اور باتیں ہوتی ہیں، فکر کے زاویے چینج کرنے پڑتے ہیں، ورنہ این بھی غین ورگا لگتا ہے۔ فکر ٹھیک نہ ہوئے نا تو سین بھی شین ورگا تو این بھی غین ورگا لگتا ہے۔ اچھا وہ چونکہ میں زیادہ اس لیے بات نہیں کرتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے استاد ہیں تو اپنے استاذوں کی شانہ، میری زندگی میں بھی عادت تھی، میرا وہ سسٹم نہیں ہے کہ جا کر کہوں جی استاد جی میں تڑے نال تصویر کھچوانی جی ہے نکال کے، میرا وہ سسٹم نہیں تھا جی۔ ہمارا تھا کہ ہم کام کر رہے ہیں، ایک ہے کسی کی نظر میں آنا اور ایک ہے کسی کے دل میں رہنا۔ میں استاذوں کی نظر میں نہیں تھا، میں ان کے قدموں میں تھا، اور یہ تو جگ کہتا ہے مجھے، میں نہ بھی بتاؤں کہ میں خادم صاحب کا شاگرد ہوں، مجھے زمانہ خود کہہ دیتا ہے۔ آج وہ نوجوان کل رات وہ گلے کے ساتھ لگ کر روئیں داڑے ماریں جی یہ ان ساڑی نظر تاڑے تے ہی ہے، تو میں کہا انشاءاللہ یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن اتنا بھی مجھے پتہ ہے کہ مالک اگر اپنے نوکر نو کہہ دے نا توڑا چک تے نال پھر ہمت بھی دے چھڑ دا ہے۔ عالم کفر ہم سے لرزاں اور ترساں ہے، وہ گل ساڑی بھی نہیں ہے نا جی، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میں اصل میں حضور دیوبندیوں کے سب سے بڑے مفتی ہیں مفتی تقی عثمانی، وہ استاذوں کے ہاتھ چوما کرتے تھے، یہ میں بات آن ایئر کہہ رہا ہوں جی، استاذوں کے ہاتھ چومتے تھے، 1-2 بار ان کی ملاقات ہوئی ہے، استاذوں کے ہاتھ چومتے تھے۔ استاد کہنا سے استاد فرمانے سے تیرے عقیدے کے اندر بوسہ دینا تے جائز بھی نہیں ہے، وہ آگے سے کہتے تھے میں مولوی کے ہاتھ نہیں چوم رہا، میں کسی عاشق کے ہاتھ چوم رہا۔ اور انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا
کہنے لگے کہ گالاں کیوں کٹ دے ہو؟ بابے تو اعتراض یہ سی گالاں کٹدا ہے۔ وہ کہنے لگے گالاں کیوں کٹ دے ہو؟ استاد کہنے لگے مولوی تینوں میریاں گالاں نظر آندیاں نے، یہ گالاں ہے نہیں، یہ تے میرے عشق دی انتہا ہے۔ اور ویسے کسی سنی کو نہیں دیں جی، جو گستاخ ہے اس کو تو رب نے قرآن میں کہا عتل بعد ذالک زنیم، فرمایا اے لوگوں یاد رکھنا جڑا نبی دا گستاخ ہوئے گا وہ حرام دا ہوئے گا۔ پنجابی حرام دا ہی کہیں گے نا، اردو میں کہیں گے اس کی اصل میں خطا ہے۔ اصل میں خطا کا معنی یہی ہے نا کہ اس کی اصل ہے ہی نہیں، لا اصل لہو، وہ دی اصل ہی کوئی نہیں ہے، تو پنجابی حرام دا ہی کہیں گے۔ حلال دا بندہ بھی کدی حضور والی انگلی چک سکتا ہے۔ جڑے حلالی سن نا جی انہاں دیاں شاناں، غزوہ خیبر میں جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے، آپ کو کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا، گوشت میں، بھنی ہوئی بکری میں گوشت میں زہر دیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے تناول فرمایا تو بکری بولنا شروع ہو گئی، حضور میں نے ہاتھ نہ لاؤ میرے زہر ہے۔ دشمن دیکھو جی، دشمنوں نے کہاں سے کام کیے، حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا ہوا بی و جسمی و روحی و اولادی و عشرتی و حیاتی، آپ نے تناول فرما لیا، آپ جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرما لیا۔ بعد میں پوچھا حضور اس میں تو زہر ہے، آپ نے کیوں تناول فرمایا؟ فرمایا جنہیں پکایا سی نا یہ ادا عقیدہ سی جے سچا نبی ہوئے گا یہ تے زہر اثر نہیں کرے گا۔ اسی انہوں دسنا چاہتے ہیں انا نبی جو لا کذب، ہاں میری وہ نبی ہوں جو رب کا آخری نبی ہوں اور رب کا سچا نبی ہوں۔ یہ جس نے بنا کر دیا یہ اس کا عقیدہ ہے کہ اگر یہ سچا نبی ہوگا، سچے نبی کی نشانی ہے کہ اس پر زہر اثر نہیں کرتا۔ میں کہا تو کہنا دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، ایتھے تے حضور دل دیاں خبراں عطا فرما رہے ہیں۔ بعد میں اس کو پکڑ کر لایا گیا حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فیصلہ ہے؟ زہر دیا ہو جی کسی نے سامنے بیٹھا ہو اور پوچھا جائے اس سے کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا ہم نے معاف کر دیا ہے۔ فتح مکہ کے دن سارے اعدائے دین نصرت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی جلوہ گر تھے، حاضر تھے آپ کی خدمت میں، ان کا نام ہے حضرت بشر بن برا المعرور رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے بھی لقمہ اٹھا لیا، جب منہ میں ڈال لیا نا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو نکال دیں، اس میں زہر ہے۔ جنہوں نے وفامہ کیتیاں اسی اتھے نہیں پہنچ سکتے، خدا دی قسم نہیں پہنچ سکتے۔ ہم تو ہو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کے ایک استاذ ہیں حضور، ان کا نام ہے آپ جانتے ہیں آپ بھی، امام بلقینی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ امام بلقینی حضرت ابن حجر عسقلانی دا استاذ ہے، اتنی دی گل نہیں کر رہا، عسقلانی دی گل جڑا شارح بخاری ہے، شارح بخاری۔ بچوں توجہ سے سننا، یہ آواز بھی ٹر جائے گی پھر تسی کتاباں چو گلن لبو گے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کے استاذ ہیں علامہ امام بلقینی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں واللہ لو وجدت شیئا من بول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغائطہ لأکلتہ وشربتہ۔ واللہ لو وجدت شیئا من بول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغائطہ لأکلتہ وشربتہ۔ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر مجھے نبی پاک علیہ السلام کے پیشاب مبارک کے چند قطرے مل جاتے میں انہیں کھا جاتا اور انہیں پی جاتا۔ یہ بات سن کر جس کے دل میں کراہت آ گئی ہے وہ کافر ہو گیا، تو کلمہ جا کر دوبارہ پڑھ لے، کسی کے پاس داتا صاحب جا کر کلمہ پڑھ لے۔ یہی آئے گی نا جی پیشاب ہے، اوہ چلیا میرا تیرا پیشاب ہوندہ ہے، ادھر کیا حال ہے؟ تو ہے عین نور۔ میں یہ دو میرے جگر ہیں، میری جانیں ہیں، یہ استاذ ہیں ہمارے۔ امام عینی نے امام غزالی پر ایک اتنی بڑی بات کی ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ مجھ سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں گی، اتنی سخت بات کی ہے امام عینی نے۔
شوافے کا یہ مسلک ہے جی، مذہب ہے فقہ کے لحاظ سے جی، جس طرح استاذ پڑھاتے ہیں میں تو وہ نہیں پڑھا سکتا جی، اشارتاً میں عرض کر رہا ہوں۔ شوافے کا یہ مذہب ہے، مذاہب اربعہ اس مسئلے میں کہ جب بال جسم سے جدا ہو جائیں تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور وہ بال اگر پانی میں گر جائے گا تو وہ پانی طاہر نہیں رہے گا۔ جیسے مونچھیں نیچے آتی ہیں نا جی، بڑی ہو جاتی ہیں، تو حکم یہ ہے کہ یہاں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہاں جائیں گی تو یہ پانی مکروہ ہو جائے گا۔ یہ تو ساری ایسے ہی ہے نا مسئلہ۔ لیکن اگر وہ جدا ہو کر، کٹ کر، الگ ہو کر گر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، پانی طاہر نہیں رہے گا۔ ایک مسلک یہ ہے۔ دوسرا گروہ یہ ہے، علماء کا یہ کہتا ہے کہ جو بال ہے یہ جلد کے تابع ہے، اگر جلد پاک ہوگی تو بال بھی پاک ہوگا، اور اگر جلد پاک نہیں ہوگی تو بال بھی پاک نہیں ہوگا۔ یہ بحث عمدۃ القاری میں لکھ کر کسی نے پوچھا امام عینی سے کہ نبی پاک علیہ السلام کے منہ طیب کے بارے میں کیا خیال ہے، حضور علیہ السلام کے بال میں؟ ویسے بنی نوع آدم کے بالوں کے بارے میں یہی مسئلہ ہے کہ جب وہ جلد سے جدا ہو جائیں گے تو پاک نہیں رہیں گے۔ تو امام عینی نے امام ماوردی اور دیگر بزرگوں کا قول نقل کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مسئلے میں دو قول ہیں۔ کتنے قول ہیں؟ طلباء توجہ سے، کتنے قول ہیں؟ ایک قول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو منہ طیب ہے وہ ہر حال میں کیا ہے؟ پاک ہے، پہلا قول۔ اور امام عینی لکھتے ہیں صحیح مذہب بھی یہ ہے، صحیح مذہب بھی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بال مبارک ہر حال میں کیا ہے؟ اور دوسرا قول کیا ہے؟ یہ قول ذکر کرنے سے پہلے امام عینی نے جو جملہ لکھا، میرے دونوں بیٹے آپ پر قربان، امام عینی کہتے ہیں جو دوسرے قول کا قائل ہے مجھے اس کے بارے میں شک ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے گا، مجھے وہاں امکان کفر کا خطرہ ہے۔ گل ہی نہیں کی تھی کہ دوسرا قول کی ہے۔ کسی نے کہا جی غزالی نے بھی ایسی بات کی، آپ نے پوچھ لینا میں غزالی ہوں، غزالی کون ہوتا ہے ان کی گل کرنے والا؟ حالانکہ کسی نے امام غزالی کی طرف وہ قول منقول کیا کہ منقول ہے کہ غزالی نے قضا قال الغزالی، آپ فرمانے آپ نے جب بڑی سخت بات کی امام غزالی پر تو کسی نے کہا آپ نے امام غزالی کو اتنی بات کر رہے ہو، فرمایا میں غزالی کو دیکھوں یا مصطفیٰ کو دیکھوں؟ فرمایا بس میرے سامنے مصطفیٰ ہے، اس کے علاوہ میرے سامنے اور کوئی ذات نہیں ہے۔ جو ان کے باعث سے آئے گا پھر غزالی کو بھی مانیں گے، پھر سب کو مانیں گے جو ان کے باعث سے ہٹ کر آئے گا۔ اس لیے فرمایا من سب نبی، جو کسی بھی نبی کے بارے میں، یہاں لکھ نکرہ ہے، ویسے نکرہ جب عام ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہے ہدایت الناظم میں آپ نے پڑھا ہے مبتدا کی قسم ثانی میں، اور پھر یہاں بھی آپ نے پڑھا ہے کہ خبر کو کتنی جگہوں پر مقدم کرنا جائز ہے بلکہ واجب ہوتا ہے، اور حسر بھی پیدا کی جاتی ہے کبھی نکرہ ذکر کر کے۔ ویسے حضور تو سارے نبیوں کی بات کر رہے نہیں، حضور سید المتواضعین ہیں، اس لیے فرمایا نکرہ ذکر کر کے جو کسی بھی نبی کی گستاخی کرے، گستاخی نہیں فرمایا ان کی شان کو کم کرے وہ کافر ہے، اور وہ دی توڑ لا دیو، کیونکہ مسلمان دی توڑ تے لا ہی نہیں جائے گی۔ اور کسی نبی کے بارے میں جب کوئی ہلکی بات کرے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، تو جس کی موت سے نبی نبی بنتے ہیں اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ گستاخ نبی کی ایک سزا، جڑا نہیں بولے گا وہ بھی اشر کے دے نال ہونا، ویکھے تے صحیح نہیں۔ ویسے میں اس کیفیت میں سارے مطلب میں خود نہیں کہتا کہ کوئی نعرہ لگائے، چونکہ کیفیات ہی ایسی ہیں، بس ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں۔ وہ میں جو بات شروع کی تھی بشر بن براء المعرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے تو یہ نام رکھیں بشر بن براء۔ وہ لقمہ آپ نے تناول، یہ حلالی یہ ہے جی، اور آتاں دے بھی حلالی ہونے جی، اور وہ نہیں، اس سے پہلے بات کرنا چاہتا تھا جی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا بول مبارک اور پیشاب مبارک یہ طاہر ہے، یہ زندگی میں دوبارہ اس مسئلے پر آپ نے کسی سے بات سننی نہیں۔ بول کا معنی کیا؟ بس بول مبارک کہنا ہے جی۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے معنی نہیں پتہ ہوتے،
لیکن وہ ذکر نہیں کیے جاتے. ٹھیک ہے جی. ویسے میں نے غالباً 2 سال پہلے کی بات ہے، میں نے چیلنج کیا، میں نے کہا اللہ مجھے وسائل دے، میں مینار پاکستان پر کانفرنس کروں گا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیشاب مبارک کی طہارت پر گفتگو کروں گا. بس ہم تو اس سے آگے نہیں جا سکتے، ہماری اوقات کیا ہے. سارے ائمہ کی روشنی میں بشمول ابن تیمیہ جیسا بندہ جی طہارت کا قائل ہو گیا جی حضور علیہ السلام کے فضلات کا، بلکہ وہ تو تمام نبیوں کی بات کرتا ہے. ہمارے نبی تو یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میری بڑی حسرت رہی ہے کہ مجھے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ تبرک مبارک عطا ہو جائے. بلکہ اس پر امام عینی نے یہ بحث کی جی بال مبارک وہ دوسروں کا قول ذکر کرتے، انہوں نے کہا جی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بال مبارک تقسیم بھی کیے ہیں تو تبرک کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. امام عینی نے اس کے بارے میں بھی کہا تو بھی کافر ہو جائے گا. لو جناب فرماتے ہیں کہ میری آرزو رہی ہے جی کہ مجھے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ نور مبارک اور تبرک مل جائے، لیکن آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کی عادت مبارکہ ہوتی تھی کہ جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے درخت آپ کے اوپر جھک جاتے تھے. کہتے ہیں بڑی خواہش رہی ہے، میں جب وہاں جاتا تھا چیز ہی نہیں ہوتی تھی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ زمین نے دعا مانگی ہوئی ہے کہ یا اللہ یہ لنگر مجھے ہی نصیب ہونا چاہیے، اور فوراً جذب کر لیتے تھے. اس پر بہت سی باتیں ایسی ہیں جو نئے لوگ ہیں وہ ہاں جی ویسے اب یہ بات سن کر تو عازم حضور ویسے ہی پکے ہو جانے چاہیے تھے. اس کے بعد تو کوئی کچی بات ہی نہیں ہونی چاہیے، خاص رات میں اور خاص گھڑیوں میں. اور پھر دیکھیں میں ذکر خالی امیر المجاہدین کا نہیں کر رہا، میں فنا فی خاتم النبیین کا بھی ذکر کر رہا ہوں. وہ فنا بھی تھے، وہ فانی بھی تھے حضور کی محبت میں. اور وہ زمانے نے دیکھا عشق وہ ہوتا ہے جی جو نظر بھی آ جائے. لو جناب حضرت بشر بن برا نے وہ لقمہ کھا لیا جی. یہ اصل لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آئی کہ ابھی بھی 95% لوگوں کو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی. صرف بیچارے یہ طلباء ہیں جی ریلی کا آرڈر آئے جی چلو جی چلیے جی. لوگوں کو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی. وہ کہتے ہیں بابن مسئلہ کی مولوی نکلے کیوں ہیں بار جب دھرنے دیتے کی پوچھتے سن خیر ہوئے کیوں آئے ہو تم؟ ناموس رسالت کا معنی ہے حضور کی عزت. اور یاد رکھیے گا جب ملک میں نبی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی پھر موٹر وے پر یہ واقعات ہوں گے. خدا کی عزت کی قسم ہے اگر جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دیا ہوتا تو زینب والا واقعہ پیش آ ہی نہیں سکتا. یہ واقعہ تو بڑی دور کی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں اگر حضور علیہ السلام کی عزت محفوظ ہوگی اور حضور کے حقوق پورے ادا کیے جائیں گے تو آپ کو کبھی اشارے پر کلمہ چوک میں لبرٹی میں 10 سال کی بیٹی مانگتی ہوئی نظر نہیں ہوگی. وہ آپ کا شیشہ 5 روپے کے لیے آپ کا شیشہ صاف کرتی ہے. کبھی آپ نے سوچا اس کی جگہ پہ میری بیٹی ہو تو کیا ہوگا؟ جس کو بیٹی ہے ہی نہیں اس کو کیا پتا. یہ تو ہم سے پوچھے نا جی. بندہ سارے دن کا تھکا ہوا گھر پہنچتا ہے، بیٹی ہنستی ہے تو باپ ٹھیک ہو جاتا ہے، بیٹا ہنستا ہے باپ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. تو یہ کیوں یہ واقعہ روزانہ آتا ہے جی سین میم کے ساتھ یہ ہو گیا، جیم یہ کے ساتھ ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا. خدا کے بندو پاکستان میں 9 مہینے کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کیوں؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں پھر اس پاکستان دا مطلب کیا؟ تو یہ پیرا دیں گے تو بات ہوگی جی حضور. اور انہوں نے کس طرح پیرا دیا جی. وہ لقمہ کھا گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس میں زہر تھا کیوں کھایا؟ جب میں نے منع بھی کیا اس کو تم نے نگلنا نہیں ہے، اس کو تم اگل دو. واہ جی واہ. حضرت بشر بن برا ایسے ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جی. کتاب میں پڑھیں آپ کبھی اکیلے بیٹھ کے. اب تو کتاب کا ذوق ہی چھن گیا جی. خارجی داخلی مطالعہ ہم نہیں کر پاتے جی. سبق دیا ہوتا ہے نا جی اگلے دن 6 بہانے ہوتے ہیں جی. یہ مسئلہ تھا جی نہیں تیار کر سکے، عبارت نہیں تیار کی، فلاں آ گیا. بابا جی کو ایک ہی سبق ملا تھا اور 100/100 نمبر لے کر گیا واپس. سرخرو ہوگا.
ابھی مجھے آتے ہوئے عزیزم مولانا اویس صاحب نے تصویر دکھائی، ابھی جو آخری تصویر ہے استاذوں کی، اس میں آپ واضح دیکھیے گا کہ استاد مسکرا رہے ہیں یا نہیں مسکرا رہے ہیں، پہلے میں نہیں ہے جی، بس جو ہی لحد کے حوالے ہوئے تو، بلکہ اگر کسی کے پاس ہے تو یہ دیکھیں تازہ ترین آئی ہوئی ہے جی ابھی قبر شریف کی لحد مبارک، اچھا وہ بعد میں یہ سب تک پہنچ جائے کہ مسکرا رہے ہیں، کیوں نہ مسکرائیں، روزے سے آواز نہیں آئی کہ میرا فقیر آ گیا؟ مجدد پاک جب استقبال کے لیے آئیں تو کیوں نہیں مسکرا؟ ہاں سبحان اللہ جی، یہ آزمائش ہے نا جی، حضور نے اپنا سفیر بلا لیا جی، اللہ اکبر۔ تو آپ نے عرض کیا، جملہ دیکھو جی کیا دیا جی، کس پیک پر پہنچ کر صحابہ محبت کرتے تھے، نماز دن میں 5 بار فرض ہے، آج زندگی میں 1 بار ہے، زکوٰۃ سال میں 1 بار ہے، لیکن حضور کی عزت پر بات کرنا یہ ہر سانس کے ساتھ فرض ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، یہ مولا علی نے تب کہا جب آپ کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے۔ فروع کا معنی کیا کرو گے؟ فروع کا معنی کیا ہے؟ فروع تو ہمیں عام جی چیز ہوتی ہے، یہ فروعی مسائل ہیں جی، اس میں کیا بات کرنا، تو اصل کیا ہے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وار چھڑیا لو جی، اے حضور کی مبارک آنکھوں، اے ڈوب گئی نے، قضا ہو گئی، اے غروب ہو گیا، مولا علی نے واری، نماز قضا ہو گئی، مولا علی کو ساتھی کہہ رہے ہیں، تو آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے قضا ہوئی ہے، نماز والا تو نہیں نا قضا ہوا، وہ تو ہمارے پاس ہی ہے، کیا کرو گے؟ کہا وہ جانے، نمازیں انہی کی، اذانیں انہی کی، ہے سب کچھ نہیں، آنکھیں کھلی، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنام عیناش ولا ینام قلبی، رواہ البخاری، ہماری آنکھیں آرام کرتی ہیں، دل جاگتا رہتا ہے۔ علی ہمارے ہوتے ہوئے رو رہے ہو، عرض کی حضور نماز ٹر گئی، قضا پڑھنی ادا، عرض کیتا قضا پڑھاں گا میں ویکھاں گا، ادا پڑھاں گا جگ ویکھے گا، تو چٹے تھے گورے تھے سونے تھے، ید اللہ والے ہاتھ اٹھے، اللہم ان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک، یا اللہ علی تیری عبادت کر رہا سی تے تیرے محبوب دی بندگی کر رہا سی، تیری عبادت اور تیرے محبوب کی بندگی، تو بندگی کیا ہو رہی ہے؟ انہوں نے تو یہاں ران رکھی ہوئی ہے اور حضور علیہ السلام نے اوپر سر رکھا ہوا ہے، آرام کر رہے ہیں، رحل میں قرآن رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی چاندی کی رحل میں سونے کا قرآن رکھا ہوا ہے، گود میں آرام کر رہے ہیں حضور علیہ السلام، اور مولا علی اپنی چوکیداری پیش کر رہے ہیں، خدمت پیش کر رہے ہیں، اور حضور عرض کر رہے ہیں یا اللہ علی تیرا کام کر رہے سی، تیرے نبی دی خدمت کر رہے سی، فردد علیہ الشمس، یہ تو حضور نے کیا ہونا، فردد علیہ الشمس، میرا اپنا دل کرتا ہے اینج رسی کھچی ہونی جو مدانی دی رسی نہیں کھچی جانتی ہے، اینج ہویا بس۔ تو حضرت اسماء کہتی ہیں رأیتها غربت ثم رأیتها طلعت بعدما غربت، فرمانیاں میں اپنی اکھاں نال ایک باری غروب ہوندیاں ویکھیا، پھر مصطفیٰ دی قدرت نال دوبارہ طلوع ہوندیاں ویکھیا، ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، کانپتے مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں۔ میں نے غروب ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور پھر طلوع ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور کسی کی نماز قضا ہوئی تو کیوں نہیں طلوع ہوا، یہاں ہوئی، یہاں اصل میں کام جو بہت بڑا کر رہے تھے، کیا کام جی؟
مولا علی نے واغری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے جی۔ نماز وار کے یہاں کہتے ہیں بس نماز 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 نماز، او اللہ کے بس جی سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، تقوی پہ تقوی۔ میں کہا پاہمیں ہو جائے لکوا ہے نا، خدا کی قسم ہے ان کو پتہ ہی نہیں عبادت کی روح کیا ہے۔ اقبال سے پوچھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغز قرآن، مغز قرآن، روح ایمان، جان دی، ہست حب رحمت للعالمین۔ اقبال کے اندر ترے گلاں یاد رکھ، قرآن دا مغز، ایتھے لوری شوق نال کھاندے جی مغز، کیونکہ کہتے ہیں سارا کچھ اودے چ ہوندا ہے۔ اقبال کہندا قرآن دا مغز، مغز قرآن، ایمان دی روح، روح تو بغیر جسم بیکار ہے جی، تائیں تے جا کے قبر ہی سٹانے سے کرنا کی ہے۔ مغز قرآن، روح ایمان تے جان دین۔ اے ٹھنڈی ہو گئی جی، نبض نہیں، بندہ ٹھنڈا ہو گیا، نبض نہیں چل رہی، جان ہے یہ۔ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، کون؟ اسی کو تو غلام فرید پاک فرماتے ہیں، میرا مصحف تو، میرا قبلہ تو، میرا دین تو، میرا ایمان تو، میرا عشق سب کچھ تو ہی تو، میں تو ہوں ہی کچھ نہیں۔ تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں بس تو ہی تو ہے۔ ہاں جی، عرض کیا حضور میں نے صرف اور صرف اس لیے اس کو نگل لیا، اس لقمے کو، کہ آپ ہیں انفس، کائنات میں آپ سے زیادہ نفیس کوئی نہیں ہے۔ اور حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس بات کو آپ کی شان مبارک کے منافی سمجھا کہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کر منہ سے کوئی چیز نکالوں۔ بلغم آ جائے نا، مجھے آ جائے آپ کو اچھا نہیں لگے گا، تقریر کرتے ہو بلغم آ جائے آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں، حضور آپ سے بڑھ کر کائنات میں نفیس کوئی نہیں، اور میں نے یہ چاہا کہ میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ میرے سامنے آپ کی ذات ہو اور میں اپنے منہ سے کوئی چیز باہر نکالوں، لقمہ نکالوں گا تو حضور کراہت محسوس ہوگی۔ حضور میں نے اس لیے یہ لقمہ کھا لیا، تجھے کی سمجھ دے ہو کہ اگو مالکہ نے کہا بس ٹھیک ہے، نہیں، فرمایا معرور بشر بن برا، اللہ نے تجھے شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا ہے۔ یہ مسئلہ ہے جی، اس کی نزاکت اور حساسیت ہے جس کے لیے ہمارا بابا عقیدہ جی نکلا جی۔ اس نازک مقام کو آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر مشن میں اور آپ مل کر جاری رکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ دین والوں سے محبت کریں جی۔ مجدد پاک فرما دیں جنہوں رب نے کسی بندے کو ایمان لینا ہوئے انہوں ولیوں کا گستاخ بنا چھڑتا ہے، وہ ولیوں کا گستاخ ہو جاتا ہے، جیسے مرزا جیلمی ہو گیا، ولیوں کی گستاخیاں کرتا ہے، تو پاویں بانگاں پڑھتا رہے، پاویں بخاری ہو، پاویں وہ تعویذ ہی بنا لوے، انہوں کچھ نہیں لبنا۔ گستاخی دین میں تو گستاخی ہے ہی نہیں جی، دین تو ادب سکھاتا ہے۔ آپ کمال ہے جی، دین آپ کو بوڑھوں کا ادب سکھاتا ہے، بچوں کا ادب سکھاتا ہے جی، ہر شے کا ادب سکھاتا ہے۔ دین تو یہ بھی بتاتا ہے کہ جوتی تم نے اتارنی کیسی ہے، پہننی کیسی ہے، اور کیا نہ سکھائے دین بے ادبی نہیں سکھاتا۔ اس لیے آپ بھی بس جڑ کر رہے ہیں حضرت مولانا سے اور استاذ گرامی کو سنتے رہیں، تو پھر آپ محسوس کریں گے نہیں وہ ابھی ہم نہیں ہیں۔ ہم جامعہ نظامیہ میں تھے، ابھی میں نے گفتگو شروع کی، اس نے اتفاق یہ کہ میں نے استاذ گرامی کا ہی نام لیا تھا، حضرت قبلہ امیر المجاہدین کا، تو استاذ آپ سب کو فون آ گیا کہ ان کا تو وصال ہو گیا۔ استاذ کھڑے ہوئے، استاذوں نے اشارتاً کہا جی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ظاہر ہے علماء تو اس بولی کو سمجھتے ہیں، تو جامعہ نظامیہ رونا شروع ہو گیا۔
تو استاد پھر واپس تشریف لائے، فرمانے لگے تم تو رو رہے ہو، خادم حسین تو مسکرا رہا ہے۔ میں نے جتنا حوصلہ اور جتنا جگر حضرت قبلہ شیخ الحدیث علامہ سعیدی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ میں دیکھا، اتنا کسی کا بھی نہیں۔ جیسے آپ سن رہے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نہیں روئے، اور وہ ما زال جسمہ یجری، صاحب مستدرک للحاکم نے لکھا محبت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے جسم سے بوٹیاں، گوشت کی بوٹیاں زمین پر گرتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر کے جسم سے 60 کلو وزن ہے جی آپ کا، لیکن ایمان کیا ہے؟ فرمایا ان کا ایمان اور دوسری ساری امتوں کا اور میری ساری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان، تو لرجح ایمانہ یا لرجح ایمانہ، فرمایا ترجیح ابو بکر کے ایمان کو ملے گی۔ کیوں؟ فرمایا تم کیا سمجھو کم کیا ہوتا ہے اور کیف کیا ہوتا ہے؟ تم تو رٹے لگاتے ہو ساری رات، کم اور کیف کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو کیف کے بھی پر جل جاتے ہیں آگے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بس ہماری اوقات یہی ہے کہ یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا جی، جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کو آپ نے دماغ سے نہیں سمجھنا، انہیں آپ نے دل سے ماننا ہے۔ دماغ سے سمجھو گے کوئی جیل میں بن جائے گا، کوئی قادیانی ہو جائے گا، کوئی شیعہ ہو جائے گا، کوئی کدھر چلا جائے گا۔ دل سے مانو گے مالک انج کرم فرمان گے جی میں آج بابے تے کرم فرما چاہے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی عظیم اور بلند بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اپنے مدارس مضبوط کریں۔ جو بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں نیت ابھی سے رکھیں کہ انہیں عالم دین بنانا ہے، مدارس مضبوط کریں جی، بندے بولنے والے کم رہ گئے جی۔ جو بچے طلبہ ہمارے ساتھ آئیں جامعہ محمدیہ سے جی، وہ بھی اگر کہیں ان کے عزائم کچے ہیں جی، کوئی گل نہیں جی، پاس تو ہو ہی جاؤں گے، وہ بھی اپنی نیتیں بدلیں، محنت کریں۔ کوئی پتہ نہیں کدوں مالک بلا لو جی، آ جاؤ جی، پر جدوں بھی جاؤ تے کوئی چج نال جانا جی۔ وما توفیقی الا باللہ۔